سست ہیں. جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے. آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا. جلد از جلد. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. وہ بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں. کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر معقدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے. چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں. موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز. آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی. بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. وہی آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں
کب پیاری چیز لا کے خرچ کی ہم نے اللہ کے راستے میں، لیکن جب نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں، کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے، سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگی بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، وہ حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا، آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا، آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا، آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل گا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو، تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ عزیز دوستو، دوڑ دھوپ بھاگ، دوڑ اور شدت ہے معاملات کے اندر۔ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کی بھی جلدی ہے جن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دوڑ ساری کس بات کی ہے؟ پیسے میں آگے گزرنے کی،
شہرت میں آگے گزرنے کی، فیمس ہونے کی، کسی بھی چیز پر بہت ساری، کسی بھی صورت میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر لینے کی، یہ دوڑ شدت اختیار کر گئی۔ دوڑتے جا رہے ہیں لوگ، دوڑتے جا رہے ہیں، اعصابی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، اور اس دوڑ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اب وقت تھا کہ وہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، چیزوں کو دیکھ لیتے، بہت سارے ٹارگٹ ایسے تھے جو انہوں نے اچیو کر لیے، اب ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، لوٹ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے رستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں، ملتے ہیں لوگ پر ملتے ہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ
نیکیوں میں ذرا جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ جلد از جلد امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ تو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے، جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے، وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا، لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو، پریشان کر